بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افشوا السلام، اطعموا الطعام، صلوا الارحام، صلوا باللیل والناس نیام، تدخلوا الجنة بالسلام۔ رواہ عبداللہ ابن السلام او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرت عبداللہ ابن السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہودی مذہب کے بہت بڑے عالم ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، آپ نے سب سے پہلا جو بیان کیا، سب سے پہلا جو خطبہ ارشاد فرمایا وہ عبداللہ ابن السلام کو نقل۔ چونکہ یہ مسلمان ہو گئے، یہ تورات اور انجیل کی عبارتوں سے خوب واقف تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں جانتے تھے، تو انہوں نے پہلی دفعہ ہی دیکھ کر آپ کو پہچانے۔ جس کے مقدر میں ہدایت ہو نا اسے سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑتی، جس کے مقدر میں ہدایت نہ ہو اس کو جتنا بھی سمجھاتے رہے اس کی سوئی مائی اٹھائی جاتی ہے۔ اللہ سے ہمیشہ ہدایت کی دعا مانگنی چاہیے۔ یہ اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں کہ یا اللہ وہ جو آخری نبی کی نشانیاں ہیں جو میں کتاب میں دیکھ رہا ہوں، جب وہ آئیں تو مجھے ایمان کی توفیق دے۔ وہ خطبہ کیا خوبصورت تھا۔ حضرت عبداللہ ابن السلام کہتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا، افشوا السلام، آپس میں سلام کو رواج دو، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، جو کمزور لوگ ہیں ان کو کھانا کھلاؤ۔ ویسے بھی دوستو احباب کو رشتہ داروں کو کھانا کھلانے کا ثواب ہے۔ صِلُوا الْأَرْحَامَ، رشتہ داری کا بہت خیال ہے۔ صلوا باللیل والناس نیام، جب رات کو لوگ سو رہے ہوتے ہیں اس وقت نماز پڑھو، تہجد کی طرف اشارہ۔ ویسے عشاء کی نماز بھی ہماری جو ہوتی ہے اس وقت اس رواج کے مطابق لوگ سورج غروب ہوتے ہی پہلے کھانا کھا لیتے تھے اور پھر ایک دم سو جاتے۔ عشاء کی نماز اس وقت پڑھی جاتی ہے جب عام لوگ سوئے ہوتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں ہم تھکے ہارے عشاء کی انتظار میں بیٹھتے کہ کب عشاء کی نماز کا ٹائم ہوگا ہم پڑھ کر سوئیں۔ بعد وقت بیٹھے بیٹھے خراٹے شروع ہو جاتے۔ اسی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے امت کی مشقت کا خوف اور اندیشہ نہ ہوتا تو میں حکم دیتا کہ عشاء کی نماز اور دیر سے پڑھا۔ ان لوگوں کی رات جلدی شروع ہوتی، تو عشاء کی نماز پڑھنے والی بھی اس میں شامل ہیں اور تہجد کا اہتمام کرنے والی بھی اس میں شامل ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جس میں یہ خوبیاں پیدا ہو گئی نا، سلام کرنے کی، کھانا کھلانے کی، رشتہ داروں کا خیال رکھنے کی اور تہجد رات کی عبادت کی، تدخل الجنت بسلام، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل۔ حضرت عبداللہ ابن السلام نے چونکہ تورات بھی پڑھی ہوئی تھی، انجیل بھی پڑھی ہوئی تھی، زبور سے بھی واقف تھے، یہ باتیں جب غور سے سنی کہتے ہیں میں نے یہ کلام بھی سنا اور آپ کا چہرہ بھی دیکھا، میں نے کہا یہ چہرہ اٹھا نہیں ہو سکتا۔ اسی وقت کلمہ پڑھا مسلمان۔ بظاہر تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں لگتی ہیں لیکن اسلام کی بنیادی چیزیں آپ دیکھیں ساری چیزوں میں محبت اور تعلق کا پہلو نظر آ رہا ہے۔ آپ اگر کسی سے سلام نہ کریں، آپ سال اس کے ساتھ نماز پڑھیں، آپ نے اس کا نام بھی پتہ نہیں ہوگا، یہ بھی پتہ نہیں ہوگا یہ کہاں سے آتا ہے، اس کے کیا مسائل ہیں، کتنا دکھیا ہے، اس پر کیا گزر رہی ہے، اس کی صحت کا کیا حال ہے۔ یہ عام طور پر عادت ہے۔ اس کا نقصان کیا ہے؟ جب خود آدمی بیمار ہوتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے، تو نمازیوں کو اس کا نام بھی نہیں پتہ ہوتا، اس کے لیے کیا دعا کرتا ہے۔ جو بندہ سب سے سلام کرنے والا ہوتا ہے، ملنے والا ہوتا ہے، اس کا ہر ایک سے تعلق ہوتا ہے، ایک دن بھی اگر وہ نہ ہو سب کمی محسوس کرتے ہیں۔
وہ بیمار ہو جائے صرف نام سنتے ہی سب کہتے ہیں اللہ اس کو صحت عطا فرمائے، کسی مشکل میں پھنس جائے سب نمازی اس کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، اس نے ایسا تعلق بنایا ہوتا ہے۔ اور اگر دنیا سے چلا جائے سب اس کے لیے، چونکہ تعارف ہوتا ہے، انسان تو انسان ہے، جس شہر سے انسان کو تعارف ہو جائے نا تو اس میں کوئی بھی حادثہ ہو تو انسان کو بڑا اثر پڑتا ہے، کہتا ہے ارے وہاں تو میں گیا ہوا تھا، وہ بلڈنگ تو میں نے دیکھی تھی، جس عالی شان بلڈنگ کو کبھی دیکھے ہی نہیں اس کا کوئی اثر نہیں لگتا، یار مجھے نہیں پتا میں نے، تو اس لیے اپنا تعارف ہونا چاہیے۔ یہ جو فرض نماز مسجد میں پڑھنے کا حکم ہے نا، اس کے اور بھی بہت سارے مقاصد ہیں، ان میں سے ایک اہم مقصد یہ ہے کہ آپ اس میں سلام کرو، آپ اس میں تعلق پیدا کرو، ایک دوسرے کی پہچان رکھو، ایک دوسرے سے پوچھو، دیکھو کہ اس کی حالت کیا ہے، کیا پریشانی ہے، میں کس کام آ سکتا ہوں، اس کو میں کیا فائدہ پہنچا سکتا ہوں، یہ سلام کرنے کا فائدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں اس وقت تک نہیں جا سکتے جب تک تمہارا ایمان مکمل نہیں۔ لا تدخلوا الجنة الا ان تؤمنوا ولا تؤمنوا، اور جب تک تم آپس میں محبت نہیں کرو گے اس وقت تک تمہارا ایمان مکمل نہیں۔ اب محبت کا کیا طریقہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم، میں تمہیں طریقہ بتاؤں کہ تم وہ کام شروع کرو تمہاری آپس میں محبتیں پیدا ہو جائیں گی، آپس میں تعلق جڑ جائے گا، ایک ہو جاؤ گے، دل تمہارے ایک دوسرے کے لیے صاف ہو جائیں گے۔ بڑا آسان سا نسخہ بتایا آپ نے، فرمایا افشوا السلام، آپ اس میں سلام کو رواج دو، اگر خدا نہ خاصہ دل میں میل ہے بھی تو یہ سلام کرنے سے ختم۔ دنیا والے تو کوئی گڈ مارننگ کہتا ہے، تو کوئی گڈ ایوننگ کہتا ہے، کوئی شب بخیر کہتا ہے، یہ کیا دعا ہے؟ آپ کی صبح اچھی ہو، آپ کی شام اچھی ہو، آپ کی رات اچھی ہو، بس اتنی سی دعا۔ اسلام نے کیا خوبصورت دعا دی ہے، السلام علیکم، آپ ہمیشہ سلامت ورحمۃ اللہ، اللہ کی آپ پہ رحمت ہی رحمت ہو، وبرکاتہ، اور اللہ کی طرف سے آپ کی جان مال رزق میں برکت ہی برکت، ایک دن کے لیے نہیں ہمیشہ۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب پیدا کیا تو آدم علیہ السلام سے فرمایا وہ جو سامنے فرشتے بیٹھے ہیں آپ جا کر ان سے کہیں السلام علیکم، اور غور سے سننا وہ کیا کہتے ہیں۔ آدم علیہ السلام یہ جا کر کہا السلام علیکم، فرشتوں نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آدم علیہ السلام واپس آئے، یہ آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ سکھا رہے، واپس آئے تو کہا کہ میں نے کہا السلام علیکم، اور انہوں نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آدم تمہارا اور تمہاری اولاد کا قیامت تک آپس میں ملتے وقت یہی تحیہ اور سلام ہوگا، کبھی بھی ملاقات ہو، جب بھی ہو، ایک دوسرے کو بات کرنے سے پہلے وہ سلام کیجیے۔ تو یہ سلام کوئی صرف ہمارے دین میں نہیں شروع ہوا، یہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، وہ خود اللہ نے سکھایا، کیسی ابتدا ہو، لیکن اس میں کچھ کوتاہیاں کی جاتی ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی گزر رہا ہے، اتنے موڈ میں ہوتا ہے کہ دوسرے کو ہمت ہی نہیں ہوتی کہ میں اس کو سلام کہ لڑ نہ پڑے، اور اگر کر بھی دیا ہونٹ تک نہیں ہلاتے کہ بھائی دوسرے کو یقین ہو کہ اس نے جواب دیا۔ آپ نے فرمایا مسکرا کر سلام کریں، آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ ہو تاکہ آپ سے ملنے والا بھی خوش ہو جائے، یہ بھی آپ کی طرف سے صدقہ لکھا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سلام کرنا ہو یا جواب دینا ہو اونچی آواز سے کریں تاکہ دوسرے کو آواز جائے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا سلام کرنے والے السلام علیکم، یہ غلط سلام ہے، جب سلام میں لام نہیں پڑیں گے السلام علیکم کہیں گے، اس کا معنی آپ تباہ ہو، تو کہیں ایسا نہ ہو ہم اپنے گھر والوں کو دعائیں دے رہے ہیں۔
اپنے جاننے والوں کو دعائیں دے رہے ہوتے ہیں، پورا سلام کرنا چاہیے، السلام علیکم، السلام علیکم۔ بچے اگر ماں باپ کو صبح سے شام تک دعائیں دیں، ماں باپ بچوں کو دیں، کتنی مبارک دعائیں ہیں، کتنی اچھی دعائیں ہیں، اس کو خوب رواج دینا چاہیے۔ اور اگر کوئی سلام کرے تو اس کا کھل کر جواب دیا ہے، تاکہ اس کو بھی حوصلہ افزائی ہو کہ میں نے سلام کیا اور مجھے کتنی اچھی طرح جواب دیا۔ آپ اس کا اثر دیکھیں گے، آپ سلام کریں، جس سے سلام کریں گے اس کو بڑی خوشی ہوتی ہے، کریں کتنا اچھا سلام کیا۔ یہ وہ عمل ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سلام کو رواج دو، تمہارے دلوں میں محبت آ جائے گا۔ آپ کے سلام پر کسی نے اچھا جواب دیا تو فوراً آپ کے دل میں اس کی محبت اور قدر بڑھ جائے گی، کتنے اچھے انداز سے اس نے جواب دیا۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھنے کی، عمل کی توفیق نصیب